اچھا، اب ہم شروع کرتے ہیں آپ کے 9 کلاس کا بایو۔ پہلے ہم پڑھیں گے کہ بایولوجی کیا ہے، اور پھر ہم مختصراً اس کے شاخوں کے بارے میں یعنی برانچز کے بارے میں پڑھیں گے۔ اب دیکھیے بایولوجی کیا ہے۔ اگرچہ یہ بہت اولڈ سائنس ہے، 327 BC میں اس کا کنسیپٹ پیش کیا گیا تھا، لیکن اس کو یہ نام نہیں دیا گیا تھا، صرف کہا تھا کہ دا سائنس آف لیونگ۔ اب ہم آتے ہیں کہ جب اس کو یہ نام دیا گیا کارل لینس نے 1736 میں، تو اس نے کہا کہ بایولوجی جو ہے یہ سائنس آف لیونگ ہے، سائنس آف لیونگ ہے۔ اب دیکھیے جب ہم سائنس آف لیونگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں لائف کی تمام کیریکٹرسٹک ایکسپلین کرے گا۔ واٹ از لائف، واٹ آر دا ریکوائرمنٹس آف لائف، واٹ آر دا نیڈز آف لائف، وائی اے پرسن فالز ill، what kind of treatment needed for his recovery from illness. All these questions are explained in biology. Now remember, biology, the term is derived from 2 words. One is bio, in some book it is also been written bios, and second one is logos. تو آپ لوگ پر سوچیں بایولوجی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لائف، اینڈ لوگس کے معنی ہے ٹو اسٹڈی، ٹو ڈسکس، ٹو فائنڈ آؤٹ ریزن۔ تو جو زندگی کے کیریکٹرسٹک ہم کو ایکسپلین کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم بایولوجی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے سائنٹسٹ نے اندازے کے مطابق یہ کہا ہے کہ دنیا میں تقریباً 20 لاکھ اسپیشیز ہے لیونگ آرگینزم کے، جس میں 15 لاکھ جو ہے وہ اینیملز کے ہے، اور 5 لاکھ اسپیشیز جو ہے وہ پلانٹ کے ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے آرگینزمز ہے جو ہم نیکڈ آئیز سے ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ہم مائکروسکوپ کا سہارا لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم اس کی 3 ڈویژن لیتے ہیں۔ ایک جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پلانٹ کی اتنی تعداد ہے، اینیمل کی اتنی تعداد ہے، تو اس کے لیے سائنٹسٹ نے کیا کیا؟ سہولت کے لیے اس کے مختلف ڈویژن بنائے۔ ایک ڈویژن ہے، ایک برانچز ہے۔ ڈویژن جو ہے یہ لارج پیمانے پر ہم استعمال کرتے ہیں، اور پھر جو برانچز ہے اس کو ہم ذرا اس سے کم پیمانے پر لیول پر استعمال کرتے ہیں۔ تو باٹنی کیا ہے؟ یہ اسٹڈی آف پلانٹس ہے۔ پلانٹ کے جتنے کیریکٹرسٹک اس میں آتے ہیں۔ زوالوجی ہے، اس میں ہم اسٹڈی آف اینیمل کرتے ہیں۔ اسٹڈی آف اینیمل کا مطلب یہ ہے اینیمل سے متعلق جتنی بھی پوائنٹس ہو، جتنی بھی سوالات ہو، جتنی بھی پرابلم ہو، جتنے بھی اس کا سالوشن ہو، وہ ہم زوالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک تیسری کیٹیگری ہے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ہم عام طریقے سے نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ کا سہارا لیتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مائکرو بایولوجی کہتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے آرگینزم کو دیکھتے ہیں جس کا دیکھنا مائکروسکوپ کے ذریعے ممکن ہو۔ پھر مثال کے طور پر آپ بیکٹیریا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ دوسری چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم مائکرو بایولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا مختصر سا ہم اس کے برانچز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلا برانچ آپ کے بک میں دیا گیا ہے مارفالوجی۔ تو مارفالوجی کا مطلب کیا ہے؟ اٹ از دا اسٹڈی آف فارم، شیپ اینڈ اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزم۔ یہ جاندار کی ساخت اور شکل کے بارے میں ہم کو بتاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور فارم شیپ کیا ہوتا ہے۔ اسٹرکچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مارفالوجی میں آپ لیتے ہیں کہ تو مارفالوجی میں آپ کیا کریں گے؟ پہلے میں آپ کو اسٹرکچر سمجھاتا ہوں۔ اسٹرکچر کا مطلب ہے جو سیل جس طریقے سے ملتے ہیں اس کے اس ارینجمنٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم اسٹرکچر کا نام دیتے ہیں۔ پھر یہ ہمیں کس طرح نظر آتا ہے؟
یہ ریکٹینگل ہے, ٹرائنگل ہے, اس کا جو ہمیں جو سامنے نظر آتا ہے وہ کس قسم کا ہے, تو پھر ہم اس کو شیپ کہتے ہیں. تو جس میں ہم ایکسٹرنل کریکٹرسٹک اسٹڈی کرتے ہیں وہ مارفالوجی ہے. لیکن آپ دیکھیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ ایکسٹرنلی ہم نے دیکھا تو یہ انٹرنلی کیسے ہوگا. تو اناٹومی میں ہم کیا پڑھتے, کیسے پڑھتے, کہتے کہ اٹ از دا اسٹڈی آف انٹرنل اسٹرکچر آف لیونگ آرگینزم. آپ جاندار کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے اندر کیا ہے. مثال کے طور پر آپ نے تو یہ ایکسٹرنلی دیکھ لیا, آپ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں, آپ اس کو کاٹتے ہیں اور اندر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اندر کس طرح ہے. تو جب آپ اس کو اسٹڈی کریں گے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اناٹومی کہتے ہیں. پھر بچوں یاد رکھو, اب دیکھیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں ہمارے سامنے, ہم کہتے ہیں کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے یونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں, سیل کہتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ یہ سیل کیا ہے, سیل کے اندر کیا ہے, باہر کیا ہے, اس کا شیپ کیسا ہے. تو جب ہم سیل کی یہ کریکٹرسٹک اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم سائٹالوجی اور سیل بایولوجی کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے یہ پارٹ اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ سیل ممبرین کیا ہے, نیوکلیس کیا ہے, سائٹوپلازم کیا ہے, یہ آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ اس کو کس چیز میں اسٹڈی کریں گے, سائٹالوجی میں. اس کے بعد ایک اور برانچ آتا ہے جو آپ کے بک میں ہے, ہسٹالوجی. تو آپ دیکھیں اس لفظ پر آپ سوچیں, ہسٹالوجی, ہسٹالوجی مین اسٹڈی آف ٹیشو. اب ٹیشو کیا ہوتا ہے, جس طرح آپ کہتے ہیں اٹ ایکسپلین اسٹڈی آف ٹیشو. تو ٹیشو کا مطلب کیا ہوتا ہے, جب ایک جیسے سیل ملتے ہیں, ریلیٹڈ سیل ملتے ہیں جن کا ایک اسپیسیفک فنکشن ہوتا ہے تو اس کو ہم ٹیشو کہتے ہیں. اور اسٹڈی آف ٹیشو کو ہم کیا کہتے ہیں, ہسٹالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں جب ہسٹالوجی آپ نے اسٹڈی کیا تو آپ اس سے ذرا آگے تھے, اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے آئے. آپ دیکھیں جب ہسٹالوجی آپ نے اسٹڈی کیا تو آپ یہ پڑھیں گے کہ سر آپ نے ہمیں یہ سمجھایا کہ یہ اسٹڈی آف ٹیشو ہے, سیل کے بارے میں بھی آپ نے ہمیں بتایا. پھر ہمیں آپ بتائیں کہ اس کا جو ہے ہر حصے کا فنکشن کیا ہے. تو فنکشن میں آپ کس چیز کا سہارا لیں گے, آپ فزیالوجی کا سہارا لیں گے. آپ یہ پڑھیں گے کہ فزیالوجی کیا ہے. تو فزیالوجی کہتے ہیں اسٹڈی آف فنکشن آف ڈفرینٹ پارٹس. پھر آپ دیکھیں جب آپ سیل لیتے ہیں, میں نے آپ کو سمجھایا کہ سیل میں ہمارے پاس یہ نیوکلیس ہوتا ہے, تو آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ نیوکلیس کا اثر فنکشن کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں گالجی باڈی ہے, تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ سر what is the function of Golgi body, what is the function of vacuole, that is called physiology. اگر آپ وسیع پیمانے پر سوچیں تو آپ اپنے ہاتھ لے لیں, اپنے پاؤں لے لیں, اپنے آئی لے لیں, ہر ایک کے فنکشن کو آپ آبزرو کریں. تو اسی طرح سیل میں بھی آپ آبزرو کر سکتے ہیں. پھر جب آپ اس کو اسٹڈی کریں فزیالوجی کو, تو پھر آٹومیٹکلی ہم ایک اور برانچ کی طرف آتے ہیں جس کو ہم ٹیکسانومی کہتے ہیں. اب ٹیکسانومی کیا ہے, آپ دیکھیں جب آپ اپنے کلاس اسکول کو آتے ہیں تو کبھی ایک کلاس پر لکھا ہوتا ہے پریف, دوسرے پر لکھا ہے نرسری, دوسرے پر لکھا ہے 1. تو یہ کیوں ہے, پہچان کے لیے ہے. اب ہم اگر جاندار کو جاننا چاہتے, اب کیسے اتنے 20 لاکھ اسپیشیز کو ہم اسٹڈی کریں گے اور اسپیشیز میں پھر اور جاندار ہوں گے, تو ہم کیا کریں گے, ہم اس طرح کریں گے کہ اس کی جاندار کی ہم کلاسیفیکیشن کریں گے. کلاسیفیکیشن کا مطلب یہ ہے جن کی پراپرٹی ایک جیسے ہو اس کو ہم ایک گروپ میں رکھیں گے, جس کے پراپرٹی اس سے مختلف ہو اس کو ہم جدا گروپ میں رکھیں گے. کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس گروپ میں اس کو رکھتے ہیں, اگر آپ ایک ممبر کی, ایک رکن کی پراپرٹی اسٹڈی کریں تو تمام آپ کے سمجھ میں آ جاتی ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ سر آٹومیٹک کویسچن ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ایک سیل دوسرے سیل اس سے بنتا ہے, اس کی ڈویژن ہوتی ہے, پھر ڈویژن کس طرح ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ذرا آگے آئے, اس سے ذرا ہائی لیول پر آ جائے, تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور برانچز بھی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں,
جس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں۔ اب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جینیٹکس کا کام کیا ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے اٹ از دا اسٹڈی آف ہیریڈیٹی اینڈ ویریشن۔ تو ہیریڈیٹی تو جنرل ٹرم ہے، اصل میں آپ کو اس میں جس چیز کو اسٹڈی کرنا ہے وہ ہے جینز۔ تو جب پیرنٹس سے یہ جینز، یہ کیریکٹرسٹک والدین کو آتے ہیں تو اس برانچ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم جینیٹکس کہتے ہیں۔ پھر جب ہم جینیٹکس ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ دیکھیے ہم کہتے ہیں کہ یہ پیرنٹس ہے، والدین ہے، اس کا ایک بچہ، ایک چائلڈ جو ہے، ایک بیبی جو ہے وہ پیدا ہوا کیسے، کس طرح۔ تو جب یہ جین ٹرانسفر ہو جاتے ہیں میل سے فیمیل کو تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے زائگوٹ بنتا ہے اور پھر یہ پروسیس کنٹینیو ہوتا ہے، ایمبریو بن جاتا ہے اور پھر ایمبریو سے یعنی اس کو پھر ہم فرٹیلائز ایگ کہتے ہیں۔ اور جب ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ گیمیٹ کس طرح ملتے ہیں، زائگوٹ کس طرح بنتا ہے، ایمبریو کس طرح بنتا ہے، اس کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ایمبریالوجی کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں آپ کے پاس ہے امیونولوجی، جس میں باڈی کے ڈیفنس سسٹم کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ انسان کے وجود میں ڈیفنس سسٹم کیسا ہوتا ہے، جب جراثیم داخل ہو جاتے ہیں تو جراثیم کس طرح ختم ہونی چاہیے۔ پھر دیکھیے ہمارے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں، کبھی ہم دیکھیں ایک بٹرفلائی ہے کتنی خوبصورت ہے، یہ ارتوام ہے زمین پر، ہم دیکھتے ہیں بارش کی سیزن میں، اس طرح ہم دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسپائڈر کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک چیز ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انٹومولوجی کہتے ہیں، اسٹڈی آف انسیکٹ کرتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں جب آپ اس کو بھی اسٹڈی کریں تو آپ کے پاس ایک اور برانچ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انوائرنمنٹل بایولوجی۔ اب ماحول کیا ہے، ہمارے ارد گرد جتنی بھی جگہ ہے اس کو ہم انوائرنمنٹ کہتے ہیں، اور یہ انسان کی زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے، کیسے اس پر اثر ڈالتا ہے، ایئر پولوشن کیا ہے، واٹر پولوشن کیا ہے، یہ جراثیم کیا ہے، یہ تمام چیزیں جس چیز میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کا ایفیکٹ ہم لائف پر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انوائرنمنٹل بایولوجی کہتے ہیں۔ پھر ایک اور برانچ ہے جس میں ہم ڈرگس کو اسٹڈی کرتے ہیں، میڈیسن کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ میڈیسن کیا ہے، یہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اس کی ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے، کون سا میڈیسن کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فارمیکالوجی کہتے ہیں۔ بچے ایک اور چیز بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس جو ہے ایک پیراسائٹالوجی ہے۔ پیراسائٹ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ جب چلتے ہیں صحرا میں، ڈیزرٹ میں کہیں چلتے ہیں یا یہاں آپ نے اس زرد قسم کے بیل دیکھے ہوں گے جس کو ہم کسکیوٹا کہتے ہیں، جو پیراسائٹ ہے۔ آپ قریب دیکھیں، اتنی مشکل بات نہیں ہے، آپ دیکھیں لائسس دیکھیں، جوئے دیکھیں، دوسرے آپ وجود کے اندر آپ ٹیپ ورم دیکھیں، یہ تمام جو ہے یہ اپنے خوراک کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ جب ایک جاندار دوسروں پر انحصار کرتا ہے تو اس کو ہم پیراسائٹ کہتے ہیں، اور اسٹڈی آف پیراسائٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیراسائٹالوجی کہتے ہیں۔ پھر ایک اور برانچ ہے جو بایو ٹیکنالوجی ہے، اس میں آپ کی بک نے لکھا ہے اٹ از دا اسٹڈی آف یوزز آف ڈفرینٹ ٹیکنیک ٹو مینیپولیٹ دا لیونگ آرگینزم فار دا بینیفٹ اینڈ ویلفیئر آف ہیومینٹی۔ دا موسٹ پرومیننٹ area of biotechnology is the production of protein and other drugs through genetic engineering۔ جینیٹک انجینئر کیا ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد پر ہم جینز کو کی کمبینیشن کرتے ہیں اور ویسے بہتر پروڈکٹ حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹیکنیکل میتھڈ ہوتی ہے اس سے مختلف چیزیں انسان کے بینیفٹ کے لیے بنتی ہے، انسان کے فائدے کے لیے بنتی ہے، دیٹ از کالڈ بایو ٹیکنالوجی۔ اور ایک آخری برانچ ہے جو آپ کی بک میں شامل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ پیلنٹالوجی کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں
ہم کہتے ہیں اپنے ریڈیو پر بھی نیوز میں بھی سنا ہوگا کہ فلاں جگہ ایک ہڈی مل گئی جو 2000 سال پرانی تھی، ایک پلانٹ مل گیا جو اتنے عرصے پرانا تھا۔ تو جب پلانٹ یا اینیملز کے کچھ حصے زمین میں رہ کر گل سڑ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اس پر وقت گزر جاتا ہے تو اس کو پھر ہم رکاز یعنی فاسل کہتے ہیں۔ اگر یہ پلانٹ کے ہو تو ہم اس کو پہلے باٹنی کہتے ہیں، اگر اینیمل کے ہو تو پھر ہم اس کو پہلے زوالوجی کہتے ہیں، لیکن کلیکٹیولی ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پیلنٹالوجی کہتے ہیں، اسٹڈی آف فاسل۔ تو مختصراً میں نے آپ کو بتایا، آپ بایو کو اسٹڈی کریں، ان کے برانچز پر غور کریں، اور جو اب میں نے آپ کو لیکچر میں دیا اس پر ذرا سوچیں۔ امید ہے آپ بایو کی تعریف کو بھی سمجھ چکے ہوں گے، اور اگر آپ نے اسٹڈی کیا تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، آپ آسانی کے ساتھ ان ڈیفینیشن کو بھی لرن کریں گے۔